السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ عقائد سے متعلق جو دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ درسوں میں آپ نے عقیدہ توحید سے متعلق، عقیدہ نبوت اور رسالت سے متعلق حضرت علامہ مولانا صدیق احمد نقشبندی صاحب سے بیان سماعت کیا، اور بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑا ہماری حوصلہ افزائی کی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نیکی کے اس پیغام کو اور اس مشن کو عام کرنے میں آگے بھی آپ اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ تو ایمان میں بہت ساری چیزیں، جس طریقے سے اللہ کی ذات پر، انبیاء کرام پر، اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور ان کو آخری نبی تسلیم کرنا، اسی طریقے سے ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں عقائد کی، تو اس میں پھر فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی آگے تفصیل کے ساتھ۔ تو آج ہم آگے جو فرشتوں کے اوپر ایمان کے تعلق سے اور دیگر جو ہے اس کے اوپر عقائد سے متعلق جو چیزیں ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بیان ہوگا۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ سے کہ آج اپنا درس آگے شروع فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد کے تعلق سے اس سے پہلے آپ نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے تعلق سے کچھ سماعت فرمایا۔ آج ہم اسی سلسلہ عقائد میں فرشتوں کے تعلق سے اسلامی نظریے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں مختلف ادیان و مذاہب ہیں۔ کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہے، کوئی نیکی کی قوت کو فرشتہ کہتا ہے، اور بدی کی قوت کو شیطان یا جن کہتا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، انبیاء کرام کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اسلامی نظریے کے مطابق فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق ہیں، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں اور نہ عورت، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور انہیں یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر لیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ ہر فرشتے کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام ہے۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبیوں کی طرف وحی لاتے ہیں، کچھ کی ذمہ داری بارش برسانا ہے، کچھ مخلوق تک رزق پہنچاتے ہیں، اور کچھ فرشتے ماں کے پیٹ میں بچوں کی شکل و صورت بناتے ہیں، اور کچھ انسانی جسم میں آنے والی تبدیلیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاندار چیزوں کی ان کے دشمنوں سے اور سخت خطرات سے حفاظت کریں۔ کچھ فرشتے گھوم پھر کر ایسی محافل میں شامل ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ کچھ فرشتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والوں کا درود و سلام پیش کرتے ہیں،
اور کوئی وہ ہے جو قیامت کے دن سے پہلے سور پھونکے گا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا خطاب روح الامین ہے۔ انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ، ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، ایوب علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ، یعقوب علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ حاضری دی ہے۔ دیگر معزز فرشتوں میں سے سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل، سیدنا عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ سیدنا عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں۔ پھر کچھ اور فرشتے ہیں جو عرش اور کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی اپنی کوئی رائے یا اپنے عقلی فیصلے نہیں ہوتے، وہ پیدا ہی محض اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے کیے گئے ہیں۔ وہ کیوں، کیسے، کیا، اس طرح کے سوال اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پوچھتے، وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ 2 فرشتے ہمیشہ انسان کے ساتھ اس کے دونوں کندھوں پر ہوتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ اچھے برے اعمال لکھتے ہیں۔ دوسرے 2 مشہور فرشتے منکر نکیر ہیں۔ میت کو دفنا دینے کے بعد یہ فرشتے میت سے ایمان کے متعلق 3 سوال پوچھتے ہیں۔ نمبر 1، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق میں جن بھی ایک مخلوق ہے، تو اس کے تعلق سے اسلامی نظریہ یہ ہے کہ ایک دوسری طاقتور مخلوق جس کو جن کہا جاتا ہے، یہ آگ سے بنائے گئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، ان کی زندگیاں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ان کی انسانوں کی طرح ہوتی ہیں، جیسے عقل اور روح۔ وہ کھاتے پیتے، شادیاں کرتے ہیں، اور ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، انسانوں کی طرح انتقال بھی کرتے ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، صحیح العقیدہ اور بد مذہب بھی ہیں۔ سب جنوں کو برا سمجھنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو اس تعلق سے حکم شریعت یہ ہے کہ ساری آسمانی کتابیں سچی ہیں، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے ان میں دیے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ قرآن پاک کے علاوہ دیگر کتابوں میں تبدیلی اور تحریف کی وجہ سے ان کی موجودہ عبارتوں پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ ان مقدس کتابوں کی حفاظت کا ذمہ ان کتابوں کے ماننے والوں کو دیا گیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ لوگ کتابوں کو سینوں اور تختیوں میں محفوظ کرتے کتابوں میں تبدیلیاں کرنے لگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کتابوں سے اعتماد اٹھ گیا، کیونکہ وہ ایسی نہ رہیں جیسی نازل ہوئی تھیں۔ لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر ان کتابوں کے الفاظ، حروف، معانی تبدیل کر دیے اور اپنی خواہشات کے مطابق کتابوں میں کمی بیشی کر ڈالی۔
آسمانی کتابوں میں اس طرح کی تبدیلی کو تحریف کہتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آئے جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے، ہم اسے صرف اس صورت میں قبول کریں گے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو۔ لیکن اگر وہ چیز قرآن پاک کی تعلیمات سے ٹکراتی ہے تو اس کو تحریف کا نتیجہ سمجھیں گے۔ لہذا اگر پچھلی کتابوں کے حوالے سے کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو وہ چیز قرآن پاک سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں، اس کی تحقیق کیے بغیر ہم نہ تو فوراً اسے قبول کر لیں اور نہ ہی انکار کریں۔ اس معاملے میں احتیاط کا دامن پکڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ لیکن قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقدس کتابیں اور صحیفے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو عطا فرمائے۔ ان میں 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ نمبر 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ نمبر 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ نمبر 4 قرآن مجید خاتم الانبیاء والرسل جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی حیثیت سے ان کتابوں میں مرتبے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ کلام الہی ہونے کے حوالے سے سب برابر ہیں۔ البتہ قرآن مقدس حصول ثواب کے حوالے سے سب کتابوں میں عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد حقہ سے واقفیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔